النبی صلی اللہ علیہ وسلم بعثت معلما او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ کا شکر ہے، اللہ نے علم سے ہماری نسبت جوڑی اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ علم ایک ایسی روشنی ہے جو انسان کو اپنی منزل مقصود تک پہنچانے میں ایک اہم رول، اہم کردار ادا کرتا ہے، اور اللہ نے ہمیں اہل علم میں سے بنایا۔ حدیث پاک میں ہے کہ نعمت کے شکر سے نعمت بڑھتی ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ بندہ کسی نعمت کے ملنے پر 3 مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے، اللہ اسے 3 انعامات سے نوازتا ہے۔ پہلی دفعہ جب الحمدللہ کہیں تو اس نعمت کا شکر ادا ہو، اور جب دوسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اللہ پاک اس نعمت کو اس سے بہتر نعمت سے بڑھاتا ہے، اور جب تیسری مرتبہ الحمدللہ کہتا ہے تو اس نعمت کے استعمال میں جو کمی، کوتاہی، کمزوری، گناہ ہوئے ہیں، اللہ اس کو معاف فرماتا ہے۔ یعنی بڑے عظیم انعام اللہ نے شکر پر رکھے ہیں۔ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ خشیت اور علم دونوں لازم و ملزوم، کہ وہ علم جس میں خشیت نہ ہو وہ حقیقی علم نہیں کہلاتا۔ حقیقی علم اس سے کہیں گے کہ جس علم کے ساتھ انسان کے اندر خشیت بھی آئے، کیونکہ ہم اسے علم نبوی کہتے ہیں، یعنی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توسط اور واسطے سے اور ان کے ذریعے سے اللہ نے ہمیں یہ علم قرآن، علم حدیث، علم دین، علم شریعت عطا کیا۔ تو نبی کی صفت میں سے ہیں، انبیاء علیہ السلام بڑے اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بڑے تقوی والے ہوا کرتے۔ تو نبی والا علم وہ کہلائے گا جس میں خشیت ہو۔ اگر علم کے اندر خشیت نہیں ہے تو وہ معلومات تو کہیں جا سکتی ہے، لیکن اسے حقیقی علم نہیں کہا جا سکتا۔ جیسا کہ قرآن پاک کی اس آیت سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے بڑے عجیب انداز میں کہا کہ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ وہ اہل علم ہی میں خشیت ہو سکتی ہے۔ اور یہ خشیت کس کے اندر ہو؟ جس کے اندر علم نہیں ہے اس کے اندر خشیت نہیں ہو سکتی، اور جس کے اندر خشیت ہے وہ اہل علم۔ ہم نے جو اہل مدارس کے اندر ہم نے جو نصاب پڑھا ہے، اسے ہم نصاب تو کہہ سکتے ہیں، لیکن یہ حقیقی علم اس صورت میں بنے گا جب کہ ہمارے اندر خشیت آئے۔ ابھی ہم دیکھتے حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ، اور ایسے کتنے کابرین اہل اللہ گزرے ہیں جو صاحب نسبت تھے، صاحب دل تھے، ان میں خوف و خشیت، تقوی، للہیت تھی۔ انہوں نے وہ نصاب نہیں پڑھا، لیکن یہ بڑے اہل علم کے اندر شمار تھے۔ وجہ یہ تھی کہ جو علم بھی ان کے پاس تھا جس درجے میں، اس کے ساتھ خشیت، کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ اور کتنے ایسے ہیں کہ جنہوں نے سالوں سال نصاب پڑھ لی، اس کا تعلیمی عرصہ 25 سال پر محیط، کہ اس نے مسلسل 25 سال پڑھا۔ کسی کا تعلیمی عرصہ 27 سال پر محیط، کہ مسلسل 27 سال تک کے پڑھے، لیکن اس علم کے ساتھ خشیت نہیں، تو پھر وہ عند اللہ مقبول نہیں، اور اللہ کے نزدیک ان کا کوئی مقام، کوئی رتبہ نہیں بنا۔ اور اللہ نے کام جن سے بھی لیا ہے تاریخ میں، تو یہ خشیت والوں سے۔ اب خشیت یعنی کہ اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف۔ حضرت قاری طیب صاحب نور اللہ مرقدہ نے حضرت اپنے ایک وعظ کے اندر کہا، حکومت کو نشانہ بنا کر چاہے 1000 کی جگہ 1,00,000 پولیس رکھ لو، اور 1,00,000 کی جگہ کروڑ جو ہے تو سیکورٹی رکھ لو، لیکن اس سے جرائم کم نہیں ہوں، اس سے جرم کم نہیں ہو سکتا۔ کہ جرائم اگر کم ہوں گے تو یہ خوف خدا سے اور خشیت الہی سے۔ اس لیے اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم دیکھیں گے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی فورس کے نظام قائم نہیں کی، چوروں کی نگرانی کرنے کے لیے تشکیل دی جا رہی ہو پولیس، اور جو ہے تو فلاں کی نگرانی کرنے کے لیے جو ہے تو الگ سے پولیس۔ ابھی ہم دیکھیں گے تو پولیس کے کھاتے کتنے، یعنی اپنے اس کی گنتی بھی نہیں معلوم، اتنے طریقے کی پولیس ہوتی ہے۔
یعنی وہ CID سے لے کے اور انٹیلیجنس سے لے کر تو ملٹری سے SRP اور کیا پتہ نہیں کتنے سارے اس کے اندر شعبے ہو گئے. تو اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت میں یہ نہیں ملتا. آپ نے جرائم کے خاتمے کے لیے یہ چیزیں نہیں کی، بلکہ آپ نے صحابہ کے دلوں کے اندر خوف خدا پیدا کر، ایسا خوف خدا کہ جنگل میں چرواہا کہہ رہا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، کہ اللہ کہاں ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے متاثر ہیں، بہت مارے خوشی کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ اللہ کہ ایک جنگل کے اندر ایک دیہات کا رہنے والا بکری چرا رہا ہے، اس کو اللہ کی ایسی معرفت، اللہ کی ایسی معرفت کہ جب اس سے کہا جا رہا ہے کہ تجھے تیرا مالک تو نہیں دیکھ رہا ہے، ایک بکری ذبح کر، کسے پتہ چلے گا. لیکن وہ کہتا ہے فَأَيْنَ اللَّهُ، اچھا مالک تو نہیں دیکھ رہا لیکن اللہ کہاں گیا. اللہ، وہاں کوئی پولیس تو تھی نہیں، کوئی سیکورٹی تو تھی نہیں، وہاں کوئی نگراں تو تھے نہیں، وہاں کوئی وزیٹر تو تھے نہیں کہ جو ہے تو ہمارا یہ رکھے، یا کوئی ذمہ داران تو نہیں تھے نا. بھائی وہ کیا تھا، وہ کیا چیز تھی، معاشرہ کس سے بنا؟ یہ خوف خدا، خشیت الہی، یہ جب دل کے اندر پیدا ہو گئی اب وہاں سے کسی کی واہ واہ کی ضرورت نہیں ہے کہ کون ہماری واہ واہ کرے گا یا کون ہماری تنقید کرے گا. صحابہ نے کبھی اس پر نظر دی کہ خوف اور خشیت اور تقویٰ للہیت یہ ہمارے سب سے بڑے ہتھیار ہیں. اس لیے ہمیشہ قرآن میں اللہ نے تقوی کا کتنے مقامات پر ذکر کیا، کتنے مقامات پر ذکر کیا کہ بھئی اللہ سے تقویٰ ہمیں مانگ کر لینا پڑتا، مانگ کر لینا پڑتا. کہ جو معلمین کی جماعت ہیں، اساتذہ کی جو جماعت ہیں، یہ بڑی ذمہ دار قسم کی جماعت ہے. یعنی کہ ہمارے اپنی نسلوں کے معمار، نسلوں کے معمار. ہم دیکھتے ہیں کہ چھوٹی سی روم بھی یا کمرہ بھی اگر ہم کو بنانا ہو تو ہم اچھے سے اچھا کنسٹرکشن کرنے والا، اچھے سے اچھا تعمیرات کے اندر ماہر کو ڈھونڈتے ہیں. اور جب وہ ماہر مل جاتا ہے تو اس کے باوجود ہم اس کے اوپر کوئی نگراں رکھ دیتے ہیں، بھائی فاؤنڈیشن ذرا اچھا لیں، اس کے اوپر عمارت تعمیر ہونی ہے. یہ اگر مضبوط ہے تو عمارت مضبوط اور کارگر ہوں گی، یہ اگر کمزور ہے تو پوری عمارت جو ہے تو خستہ ہوں گی اور جان کے جانے کا بھی اندیشہ ہو سکتا اگر یہ گر جائے. تو معلمین اور اساتذہ بھی معمار ہیں. یہ طلباء یہ ہمارے فاؤنڈیشن ہیں، ہماری قوم کے فاؤنڈیشن ہیں کہ بھئی انہی کے اندر ہمیں جو ہے تو شریف تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کا چہرہ نظر آنا چاہیے، انہی میں علامہ نوشہ کشمیری کا چہرہ نظر آنا چاہیے. ہم نہیں بتا سکتے نا کہ اللہ نے کس کا کیا مقام آگے رکھا ہے. یہ ہمارے لیے ذخیرہ آخرت بھی ہے، یہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت بھی ہے، اور یہ ہمارے لیے اللہ کی طرف سے ملی ہوئی امانت بھی. حضرت منیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ، حضرت اکثر جب بھی اساتذہ کو لے کر بیٹھے حضرت کا یہ جملہ بہت کثرت سے حضرت بولتے جہاں کہیں بھی کہ یہ طلباء ہمارے معاش بھی ہیں اور ہماری معاد بھی. معاش یعنی ہماری روزی روٹی ان سے وابستہ ہے. آج دیکھو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک دکاندار جب دکان کھولتا ہے وہ بھی ترازو کو چوم رہا ہوتا ہے، وہ بھی اپنے کاؤنٹر کو کیا کرتا ہے، وہ چومتا کہ میری روزی روٹی کیا ہے، میری روزی روٹی. کہ ایک جو ہے تو تاجر ہو، دکاندار ہو، یا پھر کوئی فیکٹری والا ہو، یا اس کا مالک ہو، کوئی بھی ہو، کہ جس سے اس کی روزی روٹی وابستہ ہے وہ اس کا اکرام کرتا ہے، وہ اس کی عزت کرتا ہے، وہ اس سے محبت کرتا ہے، وہ اس کا خیال رکھتا ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ یہ ہماری معاش ہے کہ آج اللہ نے ہماری دنیا بھی ان سے وابستہ کی. اللہ نے ہماری دنیا، ابھی مدرسہ کس کا نام ہے؟ مدرسہ طلبہ کا نام ہے. مکتب کس کا نام ہے؟ مکتب طلبہ کا ہی نام ہے نا. اگر طلبہ ہی نہ ہو تو کتنی عالیشان عمارت بن جائے اسے ہم مکتب نہیں کہہ سکتے، اسے ہم مدرسہ نہیں کہہ سکتے، کیونکہ طلبہ ہی اصل مکتب ہے، طلبہ ہی اصل مدرسہ. تو کہا ہماری معاش بھی اور ہماری معاد بھی، یعنی ہماری آخرت بھی اللہ نے ان سے وابستہ کر رکھی. ہماری آخرت اللہ نے ان سے وابستہ کہ بھائی ہماری اپنی آخرت میں ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے، صدقہ جاریہ ہے، صدقہ جاریہ ہے. اللہ کے شکر سے کسی نے قرآن سیکھ لیا، کس نے اتنی صورتیں سیکھ لی صحیح تجوید کے ساتھ جو نماز میں پڑھ سکے. اگر عمر اللہ نے اس کی 40 سال 50 سال 60 سال 70 سال لکھا ہے تو وہ اتنے 40 50 60 70 سال تک یہ کس کے نام عمل میں آ رہی ہے؟
یا اساتذہ کے نام اعمال میں آئے. اگر صحیح تجوید کے اوپر صحیح ادائیگی کے ساتھ اس پر محنت کی، الحمدللہ کارگزاری میں آ رہی ہے. کچھ اساتذہ بہت اچھی محنت کر رہے ہیں، بہت اچھی حروف کو درست کرنا، ان کو سیدھا کرنا، ان کے مخارج کے ساتھ ان کی ادائیگی، اس کی رعایت پر ماشاءاللہ خصوصی توجہ دی جا رہی ہے. کچھ حضرات بہت نمایاں ہیں اس میں. ماشاءاللہ تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات حضرت ہردوئی رحمۃ اللہ علیہ اکثر نقل کیا کرتے. قرآن پاک اللہ پاک نے ایک ایسی نعمت ہمیں دی ہے جو طبقہ بھی اس پر محنت کرے گا وہ کبھی کلاش نہیں ہوگا، وہ کبھی محتاج نہیں ہوگا. یعنی کہ ہم تجوید کے اوپر صحیح مانا کر 2 بچے ہمارے پاس ہیں، 5 ہیں، 10 ہیں، 15 ہیں، 20 ہیں، ان میں سے ہر ایک پر ہم اپنے بس کی محنت کریں، ان کی نگرانی کریں، ان کی محنت کریں. اس کا نتیجہ خود ہم اپنے آنکھوں سے دیکھیں گے کہ اللہ پاک ہمارے رزق کے اندر وسعت کر دیں، اللہ ہماری قرضوں کی ادائیگی کے سامان کر دیں. یعنی کہ ہم نے یہ ہمارے ایک جس کو کہیں گے کہ کم ظرفی ہے یا کم علمی ہے کہ ہم نے اس کے نفع کو صرف آخرت کے ساتھ وابستہ کیا اور ہم دنیا کے لیے ایک الگ سے سوچ لے کر چل رہے ہیں. جبکہ اللہ نے قرآن کے اندر کہ اللہ نے کئی قوموں کو اس سے عزت دی اور کئی قوم جو ہے تو اس کے چھوڑنے کی وجہ سے ذلیل ہو گئے. یعنی ہم اپنے اندر اس قدر احساس پیدا کر دیں کہ ہم قوم میں سب سے بہتر، سب سے بہتر. آج ہم نے اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا چھوڑ دیا کہ بھئی کسی کے مال سے متاثر ہونا، کسی کی زمین جائیداد سے متاثر ہونا، کسی کے عہدے ڈگری سے متاثر ہونا یہ بہت نیچے درجے کی بات ہے. بلکہ علماء نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ ایک شخص جو حامل قرآن، حامل علم نبوی، اگر وہ قرآن اور حدیث کے علم کے ہوتے ہوئے کسی دنیاوی تعلیم یافتہ کو اپنے سے بہتر سمجھے تو اس کے تو کفر کا اندیشہ ہے کہ یہ چیز اسے کفر تک پہنچا سکتی ہے کہ ہم کس چیز کی تحقیق ہے. خیرکم من تعلم القرآن وعلم. بس تم میں سب سے بہتر، نبی نے سرٹیفکیٹ دے دیا، یہ نبی نے تمغہ دے دیا ہے ہمیں کہ آپ سب سے بہتر ہو، آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں آپ سے بہتر. چاہے وہ کتنی ہی صلاحیت اور کتنی ہی چرب زبان کی کیوں نہ ہو، اور دنیاوی لائن سے وہ کتنی ہی زبان کا ماہر کیوں نہ ہو، یا دنیاوی لائن سے وہ کتنی ہی عہدے اور ڈگری کا مالک کیوں نہ ہو، یا بڑے سے بڑا تاجر کیوں نہ ہو، وہ ہماری جوتی ہے. یہ اللہ کے نبی نے ہم کو سرٹیفکیٹ دیا تو ہم اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھیں. اللہ نے ہمیں بہت بہت اونچا مقام دیا ہے اور ہمارے اپنے جو بچے ہیں ان سے ہماری دنیا بھی وابستہ ہے، ہماری آخرت بھی وابستہ ہے. تو ان کی فکر کریں کہ بھئی ان کی تجوید کے تعلق سے، ان کی نمازوں کے تعلق سے، ان کی تعلیم کے تعلق سے، ان کی تربیت کے لحاظ سے کہ ہمارے اپنا ہر ایک کی یہ کوشش ہو جیسا کہ صحابہ کے اندر نبی نے یہ صفت پیدا کی تھی کہ ہر ایک دوسرے سے دینی امور میں آگے بڑھنے کی فکر میں ہے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ. ابھی مسابقہ ہوا، ہم نے دیکھے کہ الحمدللہ جنہوں نے محنت کی، کوشش کی، الحمدللہ ان کے طلبہ آئے اور بہت اچھا انہوں نے جو ہے تو مظاہرہ کیا تعلیمی اعتبار سے. جو بھی چیزیں ہم نے اپنے مسابقے کے اندر رکھی تھی تو انہوں نے اچھا مظاہرہ کیا، اس کے اچھے نتائج بھی ہمارے سامنے آئے. ہمت افزائی بھی الحمدللہ طلباء کی ہوئی کہ بھئی ایک دوسرے سے آگے بڑھنا. اچھا ایک دوسرے سے آگے بڑھنا 2 طریقے سے ہوتا ہے. جیسا کہ اکثر مثال دی جاتی ہے کہ بورڈ کے اوپر ایک لکیر کھینچی گئی تو اس کے بعد ایک بڑی لکیر کھینچی گئی. کہا کہ اب یہ جو چھوٹی لکیر ہے نا اس کو بڑی کرنے کے لیے 2 طریقے ہیں. تو اس چھوٹی لکیر کو کھینچ کر بڑی لکیر سے زیادہ اس کو دراز کر دیا جائے، اور دوسرا طریقہ ہے کہ بڑی لکیر کو مٹایا جائے تاکہ وہ چھوٹی لکیر سے بھی زیادہ چھوٹی ہو جائے. کہ یہ جو مٹانے والا عمل ہے نا یہ حسد ہے. یہ کیا ہے؟ یہ حسد ہے. یعنی کہ اگر کوئی تعلیمی لائن سے، تربیتی لائن سے اور رفائی لائن سے، انتظامی لائن سے کوئی آگے بڑھ رہا ہے تو اس کے آگے بڑھنے سے ہمیں خوشی ہونی چاہیے. اور اگر ہم یہ چاہتے ہیں، ہمارے اندر یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم بھی اس سے آگے بڑھیں. جیسے یہ بڑی لکیر کو مٹا دینا یہ حسد ہے، لیکن چھوٹی کو جو دراز کرنا ہے نا یہ غیبتہ ہے. اس کی ترغیب دی حدیث پاک میں اس کی ترغیب دی گئی کہ بھئی حسد 2 چیزوں میں ہے. علم کے اندر حسد کو غیبتہ کہا گیا. غیبتہ کہتے ہیں رشک کرنا. غیبتہ میں اور حسد میں فرق یہ ہے کہ حسد میں مقصد اور ارادہ ضرر کا ہوتا ہے، اور غیبتہ کے اندر مقصد ارادہ ضرر کا نہیں ہوتا ہے. بلکہ اللہ نے جیسا علم اس کو دیا ہے، کاش کہ ویسا علم میرے پاس ہوتا تو میں بھی
لوگوں کے اندر ویسی ہی خدمات کرتا. جیسا مال اللہ نے اس کے پاس دیا ویسا مال اگر میرے پاس ہوتا تو میں قوم کی خدمت کرتا, اللہ کے راستے میں لگاتا, اللہ کے دین پر خرچ کرتا. تو یہ قیمت ہے, یعنی اس کی ترغیب باقاعدہ حدیث پاک کے اندر ہے. فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ کہ بغیر مضرت کے ساتھ کسی کی ضرر رسانی کی قصد کے دل کو دماغ کو صاف رکھتے ہوئے ہم اپنی ذات سے آگے بڑھنے کی کوشش کریں. اور اللہ اس کو پسند کرتے ہیں نا, اللہ تعالیٰ اس کو پسند کرتے ہیں. اور دیکھو وقت بڑا مختصر ہے, وقت بڑا مختصر ہے. ہم قرآن پاک اٹھا کر دیکھیں تو 1/3 قرآن کے اندر صرف آخرت اور قیامت بیان کی گئی, اور ہمارے اپنے دن کا 1/3 حصے سے بلکہ 1/4 حصہ بھی ہم اپنی آخرت کو نہیں بیان کرتے. یہ اہل علم کہ بھائی ہماری اپنی مجلسوں کے اندر آخرت کے تذکرے, ہمارے اپنے طلباء کے سامنے آخرت کے تذکرے. مولانا عبد المجید صاحب دریابادی رحمۃ اللہ علیہ بڑے آدمی تھے. حضرت کے بچے کی عمر 10 سے 12 سال کی. ایک اجلاس کے اندر شرکت ہوئی, کہا سورہ قاریہ کی تلاوت مت کرو قاری صاحب سے کہا. تو ان کی سمجھ میں نہیں, اللہ کا کرنا ایسا ہے کہ وہ بھول گئے سورہ قاریہ کی تلاوت کی. کہ سورہ قاریہ کے اندر ہم سب جانتے ہیں کہ وہ قیامت کی کیسی منظر کشی کی گئی ہے, یعنی کہ وہ عجیب اور اچھوتا انداز اللہ نے سورۃ القاریہ کے اندر قیامت کا منظر کشی کا اختیار کیا ہے. تو قاری صاحب نے سورۃ القاریہ پڑھی. اب وہ سورۃ القاریہ سن کر وہ 10 سے 12 سال کا بچہ چیخ مار کر بے ہوش. یعنی قیامت کی ایسی ہیبت, قیامت کا ایسا ڈر اور قیامت کا ایسا خوف حدیث پاک میں ہم بارہا سنتے ہیں. اگر آسمان پر بادل آ جاتے, آندھی آنے لگتی, تیز ہوا چلنے لگتی, تو صحابہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی کا معمول تھا مسجد میں حاضر ہونے کا, اور صحابہ کہتے ہیں ہمارا بھی معمول تھا کہ ہم مسجد میں حاضر ہو جاتے تھے, اور یہ فرمایا کرتے تھے کہ ایسا تو نہیں کہ قیامت آ گئی, کہ ایسا تو نہیں کہ قیامت آ گئی. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یعنی دیکھو صحابہ کے ذہن, دل, دماغ میں آخرت کا, قبر کا, قیامت کا کیسا تصور قائم کیا. یعنی ہمارے پاس میں اگر بچے بیٹھ رہے ہیں اور ان کے سامنے تصور آخرت کا قائم نہیں ہوگا, ان کے سامنے تصور قیامت کا قائم نہیں ہوگا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات میں سے ایسی تربیت کی. حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی سیدھی سادی بھولی بھالی اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج میں سے ہیں, عورت تھی. ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی, حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ جو ہے تو گھبراہٹ ڈر کر جو ہے تو ایک کمرے کے اندر داخل ہوئی, اور یہ ہنسنے مسکرانے لگے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہو گئی. آپ نے پوچھا کیا بات ہے, آپ لوگ کیوں مسکرا رہے ہو, کیوں ہنس رہے ہو؟ کہا کہ آپ دیکھتے نہیں جویریہ کی طرف. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا حضرت جویریہ کی طرف تو ان کا چہرہ بالکل بدلا ہوا, چہرہ بالکل سرخ ہو گیا تھا مارے ڈر, ہیبت اور خوف. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے کیا بات ہے, آپ باہر کیوں نہیں آتے؟ کہا کہ نہیں, میں باہر نہیں آ سکتی. تو کہا تمہیں کس چیز سے ڈر لگ رہا ہے؟ کہا کہ مجھے ابھی بتایا گیا کہ دجال آ گیا, مجھے ابھی بتایا گیا کہ دجال آ گیا ہے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں, ابھی دجال نہیں آیا ہے. یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہیں منانا پڑا کافی دیر تک, تب جا کے ان کا خوف اور ان کا ڈر کم ہوا کہ بھائی ہم کتنے قریب ہیں قیامت سے, ہم کتنے قریب ہیں دجال جیسے فتنوں سے. اور حدیث پاک سے تو ہمیں اس بات کا علم ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے بڑا دجال جو آنا ہے جس کی علامتیں ہیں یہ تو بعد کی چیز ہیں, لیکن اس سے پہلے جو آنے والے فتنے ہیں اس کو بھی دجال سے حدیث میں تعبیر کیا, ثلاثون دجالون کذابون, کہ میرے بعد 30 جھوٹے نبوت کے دعوے کرنے والے کذاب ہوں گے, یہ دجال ہوں گے. یعنی انہیں بھی دجال کہا گیا. اس سے علماء کہتے ہیں کہ ایک تو وہ دجال ہے حقیقی جو آنے والا ہے جس کا خروج ہوگا, لیکن اس سے پہلے جو فتنے ہیں جو دجال کے آمد کے سلسلے کی کڑی ہیں یہ تو سارے ظاہر ہو چکے ہیں کہ بھائی آج ہمارے بچے کو دجال بھی نہیں پتہ ہے. ہمارے مکتب کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے, اسے دجال کا کوئی پتہ نہیں ہے, اسے قبر کا کوئی پتہ نہیں ہے, اسے آخرت کا کوئی پتہ نہیں ہے. کہ ہماری مجلس سے بیٹھ کر, صحابہ کہتے ہیں ہم نبی کی مجلس سے بیٹھ کر اٹھتے تھے تو یوں محسوس ہوتا تھا کہ ہم اپنے آنکھوں سے اپنی قبر دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے آنکھوں سے اپنی آخرت دیکھ رہے ہیں, ہم اپنے آنکھوں سے جنت دیکھ رہے ہیں, ہم آنکھوں سے جہنم دیکھ رہے ہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر ہمارے سامنے جنت اور جہنم کو لا لیا ہے
تو جنت اور جہنم کے دیکھنے سے ہمارے ایمان کے اندر ذرہ برابر اضافہ نہیں ہے. مطلب یہ تھا کہ بغیر دیکھے اس درجے کا یقین آخرت کا اور تصور نبی نے محنت کر کے دیا. تو اللہ نے ہمیں نبی کی وراثت دی. اللہ نے نبی کی وراثت دی کہ ہمارے پاس جو قوم کی امانتیں آ رہی ہیں، یہ طلبہ امانت ہے. تو یہ جو امانتیں ہمارے پاس میں آ رہی ہیں کہ ہمارے پاس ہماری صحبت میں یہ بیٹھ کر اٹھ رہے ہیں، 1 گھنٹہ بیٹھ کر اٹھ رہے ہیں، 1.5 گھنٹہ بیٹھ کر اٹھ رہے ہیں، 2 گھنٹہ بیٹھ کر اٹھ رہے ہیں کہ بچے ہمارے پاس سے اٹھے تو کچھ ہمارے پاس سے لے کر جائے، کچھ علم لے کر جائے، کچھ اللہ کی خشیت لے کر جائے، کچھ تقویٰ لے کر جائے، کچھ عبادت کا ذوق لے کر جائے، کچھ عبادت کا شوق لے کر جائے، کچھ اخلاق لے کر جائے. شاہ ولی اللہ محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اخلاق میں جو نمایاں اخلاق ہیں ان تمام اخلاق کو 4 چیزوں کے اندر جمع کریں. 4 چیزوں کے اندر جمع کریں. ایک تو ہے صفحاً، یعنی کہ نرمی، ہر چیز کے اندر نرمی اختیار کریں. نرمی یہ ترقی کی سیڑھی ہے. نرمی یہ ترقی کی سیڑھی ہے. ہم نماز بھی پڑھا رہے ہیں، اللہ نے بڑی پوری الحمدللہ پورا کے پورا مجمع ہر ایک بستی کا اللہ نے ذمہ دار بنا دیا. یعنی ہمارے ماتحت کے اندر کتنے لوگ جو ہے تو ابتدا میں نماز پڑھ رہے ہیں، ہماری ابتدا کے اندر دین پر چل رہے ہیں، طلبہ بھی ہیں، عوام بھی ہیں. یعنی ہر جگہ جو ہے تو نرمی کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا. اللہ تعالیٰ نے کہا نا وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظًا، اے نبی جی اگر آپ بد زبان ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ صحابہ میں سے کوئی بھی آپ کے پاس نہیں بیٹھتا، آپ کے پاس نہیں بیٹھتا. یہ سب دور بھاگ جاتے ہیں کہ بھئی نبی کے قریب آ کر کیوں بیٹھ رہے ہیں. کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت یہ ذکر کی کہ آپ عوام کے اندر گھل مل کر رہتے ہیں. عوام کے اندر یہ نبی کی سنتوں میں سے ایک اہم سنت معاشرتی سنت ہے کہ بھائی ہماری معاشرتی سنت یہ ہے کہ جس طرح نبی عوام کے اندر گھل مل کر رہتے تھے. دیکھو نا یا ابا عمیر نا فعلن، چھوٹے سے بچے کی اگر چڑیا بھی جو ہے تو اس کی مر رہی ہے تو نبی تو اس کی بھی عیادت کرتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کی بھی عیادت کر رہے ہیں نا کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے جو ہے تو جسد مبارک پر جو کوڑا کرکٹ ڈالنے والی یہودن ہیں، آپ اس کا بھی خیال کریں. کیا بات ہے آج کوڑا کرکٹ نہیں ہے، آپ اس کے بھی گھر جائیں، اس کے بھی گھر جا کر اس کے، یعنی عوام میں آپ کتنے گھلے ملے تھے. صحابہ کہتے ہیں کوئی بدو اگر دیہات سے آتا تھا تو وہ پہچان نہیں پاتا تھا کہ من منکم محمد. سوال کرنا پڑتا تھا نا بھائی آپ کے محمد ہے کون، آپ کے محمد ہے. پھر جو تو صحابہ بتاتے تھے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں. یعنی صحابہ کے اندر، عوام کے اندر نبی اتنے زیادہ گھلے ملے رہے. یہ نبی کی تو معاشرتی سنت ہے. اللہ نے بڑی اہم ترین ذمہ داری ہمارے سپرد کی ہے اور اس کا ہم اللہ سے جتنا شکر ادا کریں کم. لیکن یہ دیکھو یہ تمام کی تمام چیزیں جو قابو میں آئیں گی یہ بس خشیت کی بنیاد اور تقوی کی بنیاد، اور اسے ہمیں اللہ سے مانگنا ہوگا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جب پوچھا جا رہا ہے کہ 40 سال تک عشاء کی وضو سے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں، یہ استقامت یہ بہت بڑی کرامت ہے. انہیں ہزاروں کرامتوں سے بڑھ کر ہے، ہزاروں کرامتوں سے بڑھ کر. بھائی ایک نماز کا تکبیر اولیٰ سے ہو جانا یا ایک نماز کا سنتوں کے ساتھ میں اور مستحبات کے ساتھ میں اور آداب کے ساتھ میں ادا ہو جانا. ایک تو نماز یہ ہے کہ ہم نے فرض پڑھ لی، اور ایک نماز یہ ہے کہ ہم فرض سے اول سنت کا اہتمام کر رہے ہیں، فرض کے بعد سنت و نوافل کا اہتمام کر رہے ہیں. حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ ہر نماز کے لیے ایک مراقبہ ہو. ہر نماز کے لیے آپ کے ملفوظات میں یہ بات، ہر نماز کا ایک مراقبہ ہے. کہا جن نمازوں سے قبل کی سنتیں ہیں، یہ نماز سے فرض سے پہلے کی سنتیں اس فرض کا مراقبہ ہے. فرض کا کیا ہے؟ مراقبہ ہے. جیسے فجر سے پہلے کی 2 سنت یہ فجر کی فرض کا مراقبہ ہے کہ جب ہم مسجد کے اندر داخل ہو رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے تو اب ہمارے ذہن منتشر ہیں، خیالات بکھرے ہوئے ہیں، لیکن جب ہم 2 رکعت سنت پڑھ رہے ہیں نا تو وہ تمام کے تمام منتشر خیالات جمع ہو. اب فرض کے اندر براہ راست بندہ اللہ سے ملاقات کرتا ہے. ظہر کی سنت ہے، عصر کی سنت ہے، پھر نماز کے بعد کی سنتیں، نماز سے قبل کی سنتیں یہ نماز کے لیے مراقبہ ہے، اور نماز کے فرض کے بعد کی جو سنتیں اور نوافل ہیں اس نماز کے لیے استغفار ہے کہ بھائی جو فرض ہم نے ادا کیا بالکل ہم جیسا اس کا حق تھا ہم ادا نہیں کر سکے. اور اس کی برکت یہ ہے جیسا کہ لکھا ہے باقاعدہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے، روایت ضعیف ہے
لیکن علماء نے فضائل کے باب میں اس کو بیان کیا. من تہاون عن الآداب حرم من السنن ومن تہاون فی السنن حرم من الواجبات ومن تہاون فی الواجبات حرم من الفرائض ومن تہاون فی الفرائض حرم من معرفت اللہ سبحانہ وتعالی. دیکھو آداب اور مستحبات کے اندر اگر سستی ہوں گی، آداب اور مستحبات کے اندر اگر سستی ہوں گی، اللہ سنتوں سے محروم کر دے. بات سمجھیے. اور جب سنتوں کے اندر سستی ہوں گی تو اللہ واجبات سے محروم کر دے، اور واجبات میں اگر ہم سے سستی ہوئی تو اللہ فرائض سے محروم کر دے، اور فرائض میں اگر سستی ہو گئی تو اب اللہ کی معرفت سے محروم کر دے. اس کے ضمن میں کہا حضرت قاری طیب صاحب نے، حضرت قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے واعظ میں یہ حدیث بھی ہے اور اس کی اسی طرح وضاحتیں، اور اخیر میں یہ کہا کہ یہ فرائض کے لیے واجبات محافظ ہیں. واجبات یہ محافظ ہیں فرائض کے، یعنی کہ فرائض کی حفاظت کرنے والی چیز یہ واجبات ہے، اور واجبات کی حفاظت کرنے والی چیز یہ سنتیں ہیں، اور سنتوں کی حفاظت کرنے والی چیز یہ مستحبات اور آداب. مستحبات اور آداب. سیئات الابرار حسنات، کہتے ہیں نا بھائی بڑوں کی تو جس کو کہیں گے کہ چھوٹوں کی غلطیاں بھی بڑوں کی نیکیاں بھی چھوٹوں کی غلطیاں شمار ہو جاتی ہیں. سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ مسجد میں داخل ہوئے، ان کے قدم کی تو آواز آ رہی ہے سور، یعنی بیل کہا جا رہا ہے، کیونکہ بہت اونچا مقام ہے نا. تو اللہ نے ہماری جو نسبت بہت اونچی رکھی ہوئی ہے، ہم اپنے آپ کو عوام سے کمپیئر نہ کریں کہ بھائی عوام کو دیکھ کر ہم نہ چلیں کہ بھائی وہ تو 2 وقت کی نماز بھی نہیں پڑھ رہا، ہم تو 5 وقت کی پڑھ لے رہے ہیں. یہ تصور ہمارے ذہن میں نہ آئے. یا ہے کہ وہ تو 1 گھنٹہ بھی نہیں پڑھا، 2 گھنٹہ بھی نہیں پڑھا ہے، 2 وقت بھی نہیں پڑھا رہا ہے، میں تو 1 وقت پڑھا رہا ہوں. یا اس طریقے کی سوچ ہماری نہ ہو. ہماری سوچ عالی ہو، بلند ہو اور اونچی ہو کہ اللہ نے بہت اونچا مقام دیا، بہت اونچی نسبت دی اور بہت اونچا کام دیا ہے. ابھی اوقات کے تعلق سے اور تعلیم کے تعلق سے اور تربیت کے تعلق سے ہم سب مل کر پھر سے عزم کر لیں، ارادہ کر لیں، کوشش کر لیں، کیونکہ بہت بڑا نظام ہے، بہت بڑا نظام ہے، اور اللہ ہم کو اس نظام سے جوڑے ہوئے، یہ اللہ کا احسان ہے. دیکھو ہم سے زیادہ مال والے بھی ہیں، ہم سے زیادہ صلاحیت والے بھی ہیں، ہم سے زیادہ ڈگری والے بھی ہیں، ہم سے زیادہ تعلیم یافتہ لوگ بھی ہیں، لیکن کتنے ایسے ملیں گے کہ جب وہ دنیا کی طرف جھکاؤ ہو گیا تو یہ دین کی محنت سے محروم ہو. مولانا مکی حجازی صاحب دامت برکاتہ عالیہ، جامعہ محمدیہ کا اپنا افتتاح تھا، اس وقت حضرت تشریف لائے تھے احمد نگر. اس وقت حضرت نے ایک جملہ کہا تھا کہ حضرت قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ اس زمانے، یعنی اس زمانے کے یہ ماہر یعنی کہ صرف دینی علوم کے ماہر نہیں تھے، یہ حضرت دنیاوی علوم کے بھی ماہر، اور انہوں نے جو دارالعلوم کے نصاب کے اندر دنیاوی تعلیم کو داخل نہیں کیا تھا، تو یہ کہا تھا حضرت کا جملہ، حضرت قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ نقل کیا تھا کہ جو علم ہم یہاں پر دینا چاہتے ہیں اس کا بدلہ دنیا میں نہیں، اس کا بدلہ دنیا میں نہیں ہے. دوسرے جو علوم ہیں ہم کو اس کا نتیجہ دنیا کے اندر بھلے سے نظر آ رہا ہو کہ بھئی 2 روپئے زیادہ اس سے مل رہے ہیں، لیکن یہ دنیا کی حد تک کے ہے. لیکن ہم جو علم حاصل کر رہے ہیں یا جو علم پڑھا رہے ہیں یا جو علم پہنچا رہے ہیں، اس کا سینے کی جگہ دنیا ہے ہی نہیں، اور نہ یہ دنیا کے اندر اتنی گنجائش ہے کہ اس کے بدلے میں ملنے والی نعمتوں کو اپنے اندر سما سکے. اس کے لیے اللہ نے تو ایک خاص دنیا بنائی ہے جس کو ہم جنت کہتے ہیں، کہ ادنا سے جنتی کو دنیا سے 10 گنا بڑی جنت ملنے والی، یعنی کہ یہاں وہ چیز سما بھی نہیں سکتی. اس کا اجر اور اس پر ملنے والا انعام یہ اس دنیا کے اندر سما بھی نہیں سکتا. پھر کہاں اخیر زمانے کے اندر حضرت قاسم نانوتی رحمۃ اللہ علیہ نے اس زمانے کے اندر باقاعدہ دنیاوی تعلیم کا ایک نصاب مرتب کیا. باقاعدہ دارالعلوم کی تاریخ کے اندر یہ لکھا ہے کہ اس زمانے میں جب کہ انگریز کے خلاف سینہ سپر ہونے والے لوگ، اور انہوں نے یہ نصاب مرتب کرنے کا مقصد یہ تھا کہ دنیاوی تعلیم والے دینی تعلیم کے ماحول میں کہاں ہیں. باقاعدہ اس کے لیے تنخواہ اور مشاہرے مقرر کیے گئے تھے، لیکن اس میں لکھا ہے کہ اس زمانے کے اندر مالی حالت دارالعلوم کی ایسی نہیں تھی کہ وہ ان کے تنخواہوں کے بجٹ کو برداشت کر سکے، اس لیے اس کو موقوف کر دیا گیا. اس لیے اس کو
موقوف کہ بھائی یہ جو ہمارے پاس میں بچے آج مکاتب کے اندر آ رہے ہیں، یہ اسکولوں میں کوئی بھارتی میڈیم میں، کوئی انگلش میڈیم میں، کوئی اردو میڈیم میں، اور وہاں پر 6 گھنٹے ٹیوشن کے 2 گھنٹے ملا تو 8 گھنٹے یہ ایسی قوم کے ہم نے حوالے کیے ہیں کہ جن کا کام صرف ایک ہے کہ ان کو ذہنی اعتبار سے مرتد کر دیں، ذہنی اعتبار سے ان کو مرتد کر دیں، اور وہ اپنی محنت اور اپنی کوشش کے اندر لگے ہوئے، اپنی محنت اور کوشش میں. اب وہ اس میں سے آدھا گھنٹہ کوئی دے رہا ہے، کوئی 1 گھنٹہ ہم کو دے رہا ہے، کوئی 2 گھنٹہ ہم کو دے رہا ہے، تو یہ آنے والے بچے کتنا قیمتی وقت لے کر، اگر یہ اتنا قیمتی وقت لے کر آ کر ہمارے سامنے بیٹھ جائے، اور اگر ہم بیٹھا ہوا استاذ اگر وہ موبائل کی نظر ہو جائے، وہ آپس کی دوستانہ بات چیت کی نظر ہو جائے، یا وہ بچی کی طرف متوجہ نہ ہو، تو کیا ہم سے اللہ پوچھ نہیں کریں گے؟ ارے بہت بڑی پوچھ ہونے والی ہے کہ جو آئیے مولانا تھوڑا سا آگے بیٹے، جگہ دو آگے، تھوڑا سا آگے آ جاؤ، تھوڑی سی تکلیف ہوگی، تھوڑی حرکت کر لیں انشاءاللہ، حرکت میں برکت ہوتی ہے. تو جو امانت اللہ نے ہمارے سامنے دی ہے، اس امانت کے بارے میں اللہ ہم سے پوچھ کرنے والا، اور اللہ ہم سے سوال کرنے والا کہ جب خوف اور خشیت آتا ہے تو فائنہ، یہ ہمارے پاس میں جو بچے بچیاں آ رہی ہیں، قرآن کی محبت ان کے دل میں پیدا کرے. دیکھو استاذ کا کام نا صرف ایک تو اسکول کا استاد وہ صرف گرامر پڑھائے گا، وہ الفاظ سکھائے گا، وہ لفظ سکھائے گا، لیکن ہمیں تو ان کی روح تک غذا پہنچانی ہے، ان کی روح تک غذا. یعنی ہم قرآن پڑھا رہے ہیں نا، تو قرآن کی محبت رس بس جانا چاہیے بچے کے دل و دماغ. فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ اتنے بڑے اللہ کے ولی بنے، ڈاکو تھے نا، واقعہ مشہور ہے، رات کے وقت میں ڈکیتی کرنے کے لیے چھت پر چڑھ گئے ہیں. اب کھڑکی سے آواز آ رہی ہے، آدھی رات کو کھڑکی سے تلاوت کی آواز آ رہی ہے، اور وہ چھوٹی سی بچی 10-12 سال کی بچی آدھی رات میں یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ وہاں کا ماحول کیسا ہو. بھائی آدھی رات کو گھر سے چھوٹی بچی اگر تلاوت کی آواز آ رہی ہے تو اس گھر کا ماحول کیا ہو، انہیں قرآن سے کیسی محبت ہوگی، انہیں قرآن سے کیسا عشق ہوگا. اچھا وہ عشق اور محبت کا نتیجہ یہ تھا کہ بس ایک آیت جو ایسی رات کے اندھیرے کے اندر پڑھی جا رہی ہے، وہ ایک آیت کانوں کے اندر پڑتی ہے، دل کی دنیا بدل گئی، دل کی دنیا بدل گئی. اور ایسی دل کی دنیا بدلی کہ اللہ نے قیامت تک کے لیے فضیل بن عیاض کی توبہ کی مثال بنا کہ بھئی کیسی توبہ تھی کہ یہودی کہہ رہا ہے کہ یہ سونے کا ڈھیر ہے، اسے گھر لے کر چلے جاؤ، حالانکہ اس میں مٹی ہے، اور گھر لے جا کر فضیل بن عیاض دے رہے ہیں، حالانکہ روتے ہوئے گئے تھے نا یہودی کے پاس کہ میں نے اب توبہ کر لی ہے، آپ کا حق میرے ذمے، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں دینے کے لیے، میں کیا دوں آپ کو، آپ چاہے تو ان کو اپنا غلام بنا لیں. یہ توبہ ہے، ہم ان کو غلام بنا لیں، ہم اس سے مزدوری کروا لیں. کہا کہ یہ گونی سونے سے بڑی ہے، یہ سونے کا ڈھیر لے جا کر گھر دے دو. وہ گھر لے جا کر دیتے، یہ آپ کے فلاں نے سونے کا ڈھیر دیا ہے، اور یہودی پیچھے سے پہنچ رہا ہے، کھول کر دیکھ رہا ہے تو اس میں حقیقت میں سونا. اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں نے تورات کے اندر اس بات کو پڑھا تھا کہ آخری نبی کے امتی جب سچی توبہ کر لیں گے، اللہ اس کی توبہ کو معاف کر کے اسے اپنا ولی بنا لیں گے. وہ اگر مٹی کو سونا کہہ دے تو سونا بنا. میں یہ آزمانا چاہتا تھا. یہ کیا تھا؟ وہ 10 سے 12 سال کی بچی جو رات کی تنہائی کے اندر قرآن کی تلاوت کر رہی ہے، ڈکیتی کی غرض سے گئے تھے، اور دل کی دنیا اللہ نے بدل کہ ہمارے اپنے بچے نا اپنی مسجدوں میں تلاوت کا ماحول بنا، اپنی مسجدوں میں تلاوت کا ماحول بنا، گھروں کے اندر تلاوت کا ماحول بنا. بچوں کو پابند کریں، جنہیں قرآن پڑھنا آتا ہے 10 منٹ کیوں نہ ہو، 5 منٹ کیوں نہ ہو، صرف 5 منٹ کی ترغیب دے. دیکھو اللہ نے علم میں ایسی جاذبیت رکھی ہے، ایسی چاشنی رکھی ہے، اور ایسی مٹھاس رکھی ہے. ہم خود سوچتے ہیں نا، وہ تلبیس ابلیس کے اندر لکھا ہے، جیسا بھائی آپ تو نہیں کہیں گے لیکن میرے جیسے سست انسان کے لیے اس میں اتنی اچھی رہبری ہے کہ بھائی جیسا انسان کو شیطان بہکاتا ہے، تو کچھ ایسے فارمولے ہیں کہ ہمیں بھی شیطان کو بہکانا چاہیے کہ بھائی میں تھوڑی نا اتنی دیر تلاوت کرنے والا، میں صرف وضو کر کے 2 منٹ پڑھوں گا قرآن. کتنے منٹ پڑھوں گا؟ میں وضو کر کے صرف 2 منٹ پڑھوں گا اور اٹھ جاؤں گا. کبھی وضو کر کے اس طرح 2 منٹ کے لیے ہم قرآن لے کر بیٹھیں گے، وہ 2 منٹ کبھی نہیں پڑھتا. یعنی اللہ نے اس میں ایسی جاذبیت رکھی ہے کہ وہ کم از کم پاؤ پارا، آدھا پارا، 1 پارا تو تلاوت کر کر اٹھیں اللہ نے ایسا. تو ہم اپنے بچوں کو ترغیب، 5 منٹ صرف وضو کر کے قاعدہ لے کے گھر میں بیٹھو، صرف 5 منٹ بیٹھو، زیادہ نہیں. تم کو 6 منٹ بھی نہیں بیٹھنا ہے،
قرآن لے کر صرف 5 منٹ بیٹھو، 2 منٹ بولو کہ بھائی تم صرف 2 منٹ بیٹھو، لیکن اللہ نے اس کے اندر یہ جا مسجد کے اندر بچوں کا ماحول بنائے نماز کا، کہ بچے نماز با جماعت اہتمام کریں اور ہم اس کی نگرانی متعین کریں۔ دیکھو محنت کرنے سے کام ہو کہ اللہ ہم رہے نہ رہے، اگر ہم اللہ نے ہمارا جب تک دانا پانی جہاں رکھا ہے وہاں رہیں گے، اللہ نے جس کا جہاں رکھا اللہ کے علم میں ہے، لیکن ہم چلے بھی جائیں نا، اور دیکھو اللہ نے نا قوم کو جو ہے تو احسان مند بنایا ہے، ہماری قوم احسان فراموش نہیں ہے۔ ہم کئی بستیوں کی کارگزاری آپ نے بھی سنی ہوں گی، ہم بھی سنتے ہیں کہ وہ فلاں امام صاحب تھے، فلاں مولوی صاحب تھے، ماشاءاللہ وہ 6 مہینے یہاں پر رہے، سال بھر یہاں پر، ابھی ہم قرآن آج 40 سال ہو گئے، بلکہ 50 سال کے قریب ہونے کو آ رہے۔ شیخ محمد طاہر بنگال کے تھے، یہ بدعت کا گڑھ تھا، پورا کہ پورا بدعت کا گڑھ تھا، یعنی کہ ہمارے پھوپا بمبئی میں رہتے تھے اس زمانے، یہاں سے آج سے 50 سال پہلے بمبئی سے لوگ یہاں کے عرس کے لیے آتے تھے، کائے کے لیے آتے تھے؟ عرس کے لیے آتے تھے، اور اتنی زیادہ بدعت اور جہالت تھی، یعنی کہ بہت زیادہ، یعنی اب مجھ کو تو ابھی شہر میں بھی اور ناسک میں بھی نظر نہیں آتی جو ہم سنتے ہیں یہاں کے بارے میں۔ تو شیخ محمد طاہر ایک بندہ آیا تھا، آج 40 سال کے اوپر ہو رہا ہے، 40-45 سال، لیکن لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں، آج بھی لوگوں کی زبان پہ اس کا نام ہے۔ 2 سال یہاں پر رہے، صرف 2 سال، اور ایسی بدعت ختم کر کے گیا وہ اللہ کے بندے نے، اللہ نے خوب علم دیا تھا۔ کئی واقعات ہیں، ابھی وقت نہیں ہے کہ ان واقعات کو بیان کریں، لیکن اللہ نے علم دیا تھا، اور ایک تڑپ تھی، ایک فکر تھی کہ وہ بندے نے جو ہے تو قوم کے لیے اتنا کچھ کر کے چلے گیا، یعنی آج جو بھی چہل پہل یا پورے علاقے کے اندر پھیلی کس کے پاس جا رہی ہے، یعنی آج بھی نام زندہ ہے، آج یہ سب انہی کے کھاتے میں جا رہا ہے۔ یہ مدرسہ بھی قائم نہیں ہوتا اس وقت کی بات ہے، یعنی مدرسے بھی قائم ہونے سے پہلے کی بات ہے، کئی 10 سال پہلے کی بولو یا 8 سال پہلے۔ تو ہم 6 مہینے ہیں، سال بھر ہیں، یا 2 سال ہیں، جب تک کہ ہمارا اللہ نے، یعنی ہر دن کو اپنی زندگی کا آخری دن سمجھ کر ہم وہاں محنت کریں، ہاں، کہ بچوں کے اندر بالکل ذوق علم کا، قرآن کا، تعلیم کا، ان کی تربیت کا، اور ان کے والدین کی خدمت کا، روزانہ کی کارگزاری کے اندر تربیتی نظام میں ہم یہ شامل کر لیں کہ ہم بچوں سے تلاوت کے متعلق سوال کریں، نماز کے متعلق سوال کریں، سلام کے متعلق سوال کریں، والدین کی خدمت سے متعلق سوال کریں، اور وقتاً فوقتاً 15 دن مہینے میں ان کے سرپرستوں سے رابطہ کریں، ہفتے میں، کبھی 15 دن میں، کبھی 20 دن میں، جیسی نوعیت ہو، ان کے سرپرستوں سے رابطہ کر کے گھر کی کارگزاری لے بچے کی، کہ بچہ گھر کے اندر کس طرح وقت گزار رہا ہے، کہ گھر میں مکتب میں آنے سے پہلے اور مکتب میں آنے کے بعد گھر کے اندر وقت جو گزار رہا ہے بچہ، تو اس کے اندر کچھ تبدیلی نظر آ رہی نہیں آ رہی؟ یہ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہمیں اس کو فوکس کرنا پڑے گا۔ ابھی 10 دن کی چھٹیوں کے اندر سمجھو بھی بچوں کو نظام دیا گیا تھا کہ بھائی آپ لوگ گھر پر جائیں گے تو آپ کو جو ہے تو ہم نے کہا 3 سنتوں پر عمل کرو، پانی پینے کی سنتیں، کھانا کھانے کی سنتیں، اور گھر میں سونے کی سنت ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ ہمارے پاس 50 بچے، اس میں سے 5 تو عمل کریں گے، یہ 5 بھی ہمارے لیے بہت بڑا ذخیرہ ہے، یعنی ہم مایوس نہ ہو کہ بھئی کیسے کہا ہوا ہے، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ ہم یہ ذہن میں رکھیں کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کر رہے ہیں، کہ بھئی بچے گئے، ان کو ذمہ 2 خدمت دے دی ہے کہ بھئی جو ہے تو آپ کو صبح کے وقت کے اندر بستر اٹھانا ہے اور شام کے وقت کے اندر بستر بچھانا ہے، صرف ایک چھوٹا سا کام دے دو، یا پھر کھاتے وقت دستر بچھانا اور دستر اٹھانا، یہ خدمت ہم نے گھر میں آپ کے والدین کی، آپ کے امی ابا کے، آپ کو گھر میں کرنی ہے۔ صرف اتنی 2 چیزوں کی چھوٹی چھوٹی چیز آسان کر کے، تو شاہ ولی المحدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نرمی کے ساتھ میں اخبات، دوسری صفت کا اخبات، یعنی کہ جھکاؤ، عاجزی، انکساری، کہ جتنا جھکاؤ ہوگا، کہ بچوں کو نرمی کے ساتھ میں، جھکاؤ کے ساتھ میں، عاجزی کے ساتھ میں، صرف 2 ذمے اس کی خدمت کر دی، بیٹے دیکھو دوپہر کے وقت میں، ناشتے کے وقت میں، کھانے کے وقت میں دستر بچھانا، پانی لینا، یہ آپ کی ذمہ داری، آپ اپنے والدین کی اتنی خدمت کریں گے صرف، اور سوتے وقت بستر بچھانے میں، یا شام کے وقت 1 مرتبہ یا صبح کے وقت 1 مرتبہ گھر میں جھاڑو لگا دیا کرو، کہ آپ ماں باپ کی خدمت کریں گے تو آپ کو اللہ مال میں بھی آپ کے برکت دیں گے اللہ، اور عمر میں بھی اللہ برکت دیں گے، اس کے فضائل ان کو بتائیں، چھوٹی چھوٹی سی باتیں موٹے موٹے انداز کے اندر بتا دیں گے، الحمدللہ ثم الحمدللہ اس کے اثرات ہم کو نظر آئیں۔ سنتوں کو تو اوڑھنا بچھونا ہی بنا دے بچے کا، کہ ہم خود انشاءاللہ ان کو عمل کر کے بتلائیں، اور ہم خود بچوں سے کارگزاری لیں روزانہ، کہ بھائی تربیت کو، تعلیم 10% ہو لیکن تربیت 90% ہو، یعنی آج کے ماحول کے اندر تعلیم
کی اہمیت 10% ہے اور تربیت کی اہمیت 90% ہے، کیونکہ جب تعلیم تربیت کے ساتھ میں ہوں گی تو وہ نفع بخش ہوں گی، اور تعلیم بغیر تربیت کے ہوں گی تو پھر اس کے اندر کوئی منفعت نہیں ہے، نہیں اس کی ذات کو بھی نفع نہیں پہنچے گا۔ ایک تو یہ کہ بھئی علم سے اپنی ذات کو نفع پہنچے، ایک یہ کہ علم سے ہماری ذات سے لے کر پوری امت کو نفع پہنچے۔ اگر تربیت نہیں ہوں گی تو وہ علم اس کی ذات کو بھی نفع نہیں دے گا، لیکن تربیت ہوں گی تو وہ علم اس کی ذات سے لے کر پوری امت کے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، بھائی بہنوں کے لیے، محلے والوں کے لیے، سب کے لیے نفع بخش بن جائے، سب کے لیے نفع بخش بن جائے۔ اعتدال ایک صفت شاہ ولی محدث دہلوی رحمۃ اللہ نقل کی، اعتدال، کہ ہر چیز کے اندر اعتدال ہو۔ تربیت کے اندر ہم بچوں کو سزا دے رہے تو سزا کے اندر اعتدال ہو، سزا کے اندر اعتدال ہو۔ اپنے آپ کو بیجا مشقتوں کے اندر نہ ڈالے۔ وہ جو صحابیہ تھی گھر میں رسی باندھ کر رکھی تھی، کہا یہ کیا ہے؟ کہا کہ یہ جب نماز پڑھتے پڑھتے نیند آ جاتی ہے تو بالوں کو اس سے باندھ دیتی ہے تاکہ وہ اس میں بال کھینچے جائیں تو نیند اڑ جائے۔ کہا اللہ کے نبی نے منع کیا، کہا کہ جب تک بشاشت ہے تو تم نماز پڑھو، عبادت کرو، جب نیند کا غلبہ آ جائے تو آرام کرو، نیند کا غلبہ آ جائے تو آرام کرو۔ تو ہمارا بھی دن بھر کے اوقات کے اندر ہم اعتدال سے اپنا نظام بنائیں۔ بیجا ہنسی مذاق یا بیجا کی مجلسیں، یعنی کہ ایسا ہو نا، کہا کہ بھائی ہماری اپنی مجلس میں بیٹھنے کے بعد میں ایک تو علم کا تذکرہ ہو یا قبر کا، آخرت کا، ایمان کا تذکرہ ہو۔ مزاح تو اللہ کے نبی نے بھی کی، صحابہ نے بھی کی، لیکن ہر چیز کی ایک حدود ہم کو بتا دی گئی کہ ایک عام آدمی کے اندر، ایک اہل علم کے درمیان میں یہ فرق نمایاں ہونا چاہیے۔ اگر یہ فرق نمایاں نہیں ہو رہا ہے تو ہمارے علم سے عوام استفادہ نہیں کر سکتے، کہ بھئی یہ فرق اگر نمایاں ہو رہا ہے اخلاق کے اعتبار سے، عبادات کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے، کہا کہ ہمارے جو ہے تو بیجا راتوں کے اندر جاگنا، یا بیجا جو ہے تو سیر سپاٹا کرنا، یا کہ گھومنا پھرنا، یا بلا وجہ کے سفر کرنا، جس کو شرعی اعتبار سے جو ہے تو اتنی اہمیت نہیں دی گئی ہے، تو اس سے اپنے آپ کو بچائیں۔ طلبہ کے اندر جتنا بھی ہو سکے علم کا ذوق، فکر آخرت پیدا کرنے کی کوشش کریں، جیسا کہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک معاشرہ بنایا تھا۔ اللہ کے نبی بعثت معلما، میں خود معلم بنا کر بھیجا۔ الرحمن علم القرآن، رحمان علم القرآن، یعنی پہلے معلم تو خود اللہ ہیں، اس کے بعد نبی معلم ہے، یعنی کہ اس سے بڑی کوئی ڈگری ہو ہی نہیں سکتی، اس سے بڑی کوئی عہدہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اللہ خود معلم ہے۔ علم آدم الاسماء کلہا، آدم علیہ السلام کو تمام چیزوں کا علم اللہ نے سکھایا۔ ہاں، علم القرآن، اللہ نے قرآن سکھایا۔ اللہ کے نبی کہہ رہے بعثت معلم، میں خود معلم بنا کر بھیجا گیا۔ تو اس طبقے سے اللہ نے میری آپ کی نسبت رکھی ہے۔ اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کریں، ہر کوئی اس بات کی فکر میں رہے کہ میرا اپنا مکتب نمایاں ہو، تعلیمی اعتبار سے بھی اور تربیتی اعتبار سے۔ کریں گے انشاءاللہ سب مفتی سرکار گزر ہی نہیں ہے۔ یہ ہے کہ ہم مدرسے کے نظام کے اندر نظام کی پابندی کر کے کام کریں۔ کوئی بھی تحریک ہو، کوئی بھی تنظیم ہو، کوئی ادارہ ہو، جب تک کہ اصول کی پاسداری نہیں ہوتی نا تو وہ ترقی نہیں کرتا۔ کہ اب ظاہر سی بات ہے، اس میں دو چیزیں ہیں، ایک تو انفرادی اور ایک متعدی ہے۔ لازم یہ ہے کہ بھئی اگر مجھ سے کوئی بے اصولی ہو رہی ہے یا بے توجہی ہو رہی ہے تو اس سے میری اپنی ذات کا پہلے درجے میں نقصان ہے، اور دوسرا اس سے اجتماعی شکل میں امت کا بھی نقصان ہے، دونوں چیزیں۔ تو ہم اس کو ذہن میں رکھیں۔ بسا اوقات جو ہے تو تلبیس اور وسوسہ یہ بھی ہوتا ہے کہ اس سے میری اپنی ذات پہ کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن یہ دیکھو کہ اس سے قوم کا اور امت کا کیا نقصان ہو رہا ہے، کہ ہم جس بستی کے اندر، اس بستی کے اندر ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں، ان بچوں کا کیا نقصان ہو رہا ہے، کہ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ تھوڑی سی اس کے اندر مشقت ہوتی ہے، لیکن جب پاسداری ہو جاتی ہے اصول کی، ضابطے کی، جو بھی نظام، دیکھو ہماری کوشش تو یہی ہوتی ہے اور ہمیں یہی سکھلایا بھی گیا ہے۔ ابھی حضرت کی طرف سے جو بھی نظام ہے، حضرت مولانا منیر صاحب دامت برکاتہم عالیہ کی طرف سے، دعا کیجیے، الحمدللہ حضرت کی صحت پہلے سے بہت بہتر ہے۔ کل بھی بات ہوئی ماشاءاللہ، جمعرات کے دن بھی جانا ہوا تھا تو بہت دعائیں دی، پوری کارگزاری حضرت کے سامنے رکھی گئی۔ تو یہ یعنی کہ 45 سال تک، کتنے 45 سال تک کالینہ کی جامع مسجد کے اندر حضرت نے امامت کی ہے، اور یہ وہ وقت تھا کہ جب حضرت پیدل جایا کرتے تھے اور سائیکل پر جایا کرتے تھے 7-7 کلومیٹر۔ ابھی اس مرتبہ گئے تھے تو کارگزاری سامنے آئی کہ حضرت 7 کلومیٹر بھی پیدل جاتے تھے مکتب پڑھانے کے اور مکتب کی نگرانی کرنے کے لیے، وزٹ لینے کے لیے 7 کلومیٹر 5 کلومیٹر حضرت پیدل جاتے تھے۔ اور کمال یہ ہے کہ بمبئی کی اتنی ٹریفک میں بھی کبھی بھی 1 منٹ آگے پیچھے نہیں ہوئے، اور بلکہ 45 سال تک کے امامت آپ نے جس مسجد میں کی،
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ اذان سے پہلے مسجد میں نہ ہو. یعنی یہ جو ولایت کا مقام آج حقیقت میں ابھی حضرت جس بلڈنگ میں رہتے اس کا نام ہی قطب بلڈنگ ہے. اللہ نے بمبئی کی قطبیت حضرت کو دی, یعنی کہ چھوٹی نسبت بھی ہمارے ساتھ میں جڑی ہوئی. اللہ نے بہت بڑی, اور یہ عملی نمونہ ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے. اللہ ہمیں قدردانی نصیب فرمائے. دیکھو اہل اللہ سے ہے نا ہر کوئی تعلق نہیں, بھائی میں سب سے زیادہ آپ سے زیادہ میں محتاج ہوں. اللہ میں جو کہہ رہا ہوں سب سے پہلے اس کا مخاطب میری اپنی ذات ہے کہ یہ نہ پکے ہوئے آم ہیں, آج ہے ہم ان سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. دیکھو عمریں کتنی دراز ہو گئی. ابھی تو بڑے وہاں خالی ہم گئے ایک مرتبہ وہاں خالی سیف اللہ رحمانی صاحب, وہاں خالی سیف اللہ رحمانی صاحب وہاں ملاقات کے لیے آئے تھے. کہا وہاں خالی سیف اللہ صاحب رحمانی ملاقات کے لیے آئے اور مصافحہ کر کے مولانا کے آنکھوں میں آنسو, آنکھوں میں آنسو. ڈائلیسس چل رہا نا وہاں مجھے صاحب کا, آج 3 سال ہو گئے سمجھ لو ڈائلیسس چل رہا. لیکن وہاں خالی سیف اللہ صاحب کی آنکھوں میں آنسو ہے اور حضرت کے چہرے پر مسکراہٹ ہے اور زبان پر اللہ کا شکر ہے. زبان پر کہا کہ یہ اس زمانے میں حضرت کی سب سے بڑی کرامت ہے. یعنی اس کے باوجود 10 دن کا فرانس کا دورہ اور کم سے کم حرمین شریفین کے 3 سفر ہو گئے حضرت کے, اور جب سفر ہو کر لوٹ رہے تو طبیعت پہلے سے بہتر نظر آ رہی ہے. ڈاکٹر بھی حیران کہ یہ جو پوری عمر جو محنت کی ہے نا, مشقت اٹھائی ہے, یہ اس کا نتیجہ ہے جو اللہ آج بونس کے اندر لے رہے, ایسا سمجھ. یعنی کہ وہ ریٹائر ہونے کے بعد نہیں کمپنیوں سے ملتا. تو بڑے لوگ ہیں, بڑی قربانیاں دی, بڑا اپنے آپ کو کھپایا, پیدل کئی کلومیٹر چلے جاتے, سائیکل پر چلے جاتے, رکشہ سے چلے جاتے. تو ایک بہت بڑا نظام الحمدللہ چل رہا ہے. لیکن حضرت کے نظام کے تحت یعنی کہ شروع سے ہی ضابطہ ہے کہ بھائی سب کے لیے ضابطہ, صرف آپ کے لیے نہیں ہے, جو وزیٹر ہے ان کے لیے بھی ضابطہ ہے, ہم ہیں تو ہمارے لیے بھی ضابطہ ہے, کیونکہ ہم سب ہمارے پاس میں قوم کی امانتیں اور ہم قوم کی امانتیں ہیں. جب تک ہم ایک دوسرے کا تعاون نہیں کریں گے ایک دوسرے کا, تو وہ نظام جو ہے مضبوطی سے نہیں چلے گا. کریں گے سب انشاءاللہ. اس کے پیچھے تھوڑی بہت 19-20 ہو جاتی ہے, اس کے اندر نظر انداز کیا جا سکتا ہے. لیکن جہاں جو بھی اصول ضابطہ مدرسے کی طرف سے آ جائے تو اللہ کے لیے, کس کے لیے, نہ مولانا رضوان کے لیے, نہ مولانا محفوظ کے لیے, نہ مولانا اشفاق کے لیے, کس کے لیے, اللہ کے لیے. اور ثانی درجے کے اندر ہماری قوم کے بچوں کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس یہ امانت ہے. آج اگر ہماری اپنی ذاتی سلسلے کے اندر کمزوری آ رہی ہے, یا نظام میں تعلیمی نظام کے اندر یا تربیتی نظام کے اندر کمزوری آ رہی ہے, تو یہ کل ہمارا گریبان پکڑنے والا ہے. کہ اس کے تعلق سے انشاءاللہ سب علماء کرام حضرات فکر کریں انشاءاللہ. ابھی جیسا بھائی شہر کی طرف سے تقاضا آیا تھا, کچھ علماء کرام بھی پہنچنے والے تھے. 11:30 بجے کا ان کو وقت دیا گیا تھا کہ بھائی 11:30 بجے تک یہ تربیت کی بات ہو جائے گی, 11:30 کے بعد میں 15-20 منٹ وہ بات کریں گے. لیکن کسی وجہ سے سفر کی جماعت نہیں پہنچ پا رہی ہے. ابھی جیسا الحمدللہ اپنے ضلع کے اندر اجتماع بھی ہونے جا رہا ہے. دعوت و تبلیغ کی محنت کے متعلق ہم سب جانتے ہیں کہ کس حالات سے ہم دو چار ہیں, کہ ہر شعبے کے اندر کسی نہ کسی درجے کے اندر کچھ کمزوری آئی ہے, اور اس کمزوری کی ایک بڑی وجہ جو ہے تو آپسی تنازع یا اختلافات ہوتا ہے. یہ ساری چیزوں کو ہم اپنے ذہنوں سے مٹا دیں. ہمارے سامنے ہماری قوم کے بچے ہیں, ہماری قوم کے جوان ہیں, اور اللہ نے اس کام کے اندر ایک روحانیت رکھی ہے. ہم اپنے علاقے کے اندر, اپنی مسجد, اپنے محلے کے اندر اس کو دل جان سے اس کے واسطے وقت دیں. اور تھوڑی سی فکر, یہ اصل کام تو علماء ہی کا ہے. حضرت الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفوظات کے اندر کتنی دفعہ ملتا ہے, حضرت دعا کر رہے ہیں کہ اللہ آپ کام لینے پر آئے تو آپ نے ابابیل پرندوں سے بھی کام لیا. کتنی حقیر سی اور کتنی کمزور سی مخلوق ہے کہ ابرا جیسا لشکر, اور ہاتھی تو کبھی عرب والوں نے دیکھے بھی نہیں تھے. یعنی کہ آج کے زمانے میں یوں ہی سمجھ لو نا, آج جو اسرائیل لعین مردود, اللہ اس کو ہلاک و برباد کرے, آج جو اس نے اتنے کروڑوں ملین ڈالر کے جو ٹینک بنائے ہوئے, تو یہ ابرا کے ہاتھی ہی تھے. کیا ہے, ابرا کے ہاتھی ہی کی تو مثال ہے. لیکن اللہ نے چھوٹے سے پرندوں کے ذریعے, ابابل کے ذریعے ان کو ہاتھیوں کو ہلاک کیا تھا. آج یہ جو حماس جو کھڑا کیا اللہ نے, مرد مجاہد حضرت شیخ یاسین احمد, ان کے ذریعے سے جو نوجوانوں کی جماعت اللہ نے کھڑے کی, یہ دستی میزائل نہیں, ہماری دیوار بھی نہیں گرا سکتے. ایسا وہ بتائے انہوں نے انٹرویو والوں نے, یہ ہماری جو دیوار ہے نا سیمنٹ کنکریٹ کی, دستی میزائل سے یہ دیوار بھی نہیں گر سکتی.
ان میزائلوں کے ذریعے سے وہ ٹینک جس کے بارے میں ان کا یہ گمان تھا، یہ خیال تھا کہ یہ بڑے سے بڑے ایٹمی طاقت بھی ان ٹینکوں کو تباہ نہیں کر سکتی، جیسا وہ کنکری سے اللہ نے ابرا کے ہاتھیوں کو برباد کیا، آج اللہ نے دستی میزائل سے ان کے ٹینکوں کو برباد کیا۔ تو ہمارے علیہ صاحب رحمۃ اللہ دعا کر رہے ہیں، اللہ آپ کام لیا، اللہ نبی صلی اللہ